الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال أيضا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دن دکھلائے کہ آج اسلام پر عمل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ورنہ وہ دور تھا کہ ابو جہل کا ایک قافلہ ہوا کرتا تھا، اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی کا ایک قافلہ ہوا کرتا تھا۔ تمام مشرکین مکہ جو بڑے بڑے پیسے والے تھے اور بڑے بڑے عہدوں والے تھے، یہ مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے۔ اس وقت اتنی دقت اور پریشانی تھی کہ کوئی آدمی اللہ اکبر کا نعرہ لگائے تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی، اور کوئی شخص الحمدللہ کہے اور پتہ لگ جائے کہ یہ مسلمان ہے، اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھائے کہ آج مسلمان آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر رہا ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع، اور جفت کی، والوتر، اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے کہ قسم ہے فجر کی، اس سے مراد قربانی کے دن ہے، قربانی کے دن کی صبح کی فجر کی نماز۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع کی، اس سے مراد قربانی کا دن ہے۔ والوتر، اور اس کا جو مطلب ہے اور مقصد ہے، اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ حجاج لوگ جانتے ہیں حاجی کے یوم عرفہ کسے کہتے ہیں۔ آگے فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی بھی جو گزر جائے، یعنی 9 اور 10 کے درمیان کی جو رات ہے اس کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ قسم اس لیے کھائی ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور ان کی عظمت کو بتلانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس مہینے کے اندر یہ عمل محبوب تر ہے کہ آپ لوگ حج کریں۔ اگر اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، من حج الی السبیل استطاع الیہ سبیلا، اور فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ حج کرے۔ اور حج کے بعد اس مہینے کے اندر سب سے افضل جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتلائیے یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ھذا سنت ابیکم ابراہیم،
یہ آپ کے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ قربانی ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں۔ نیز یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم ہوا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، تو آپ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض شام کے رہنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ ان کو ہر طریقے سے آزمایا گیا اور تمام تر مشکلات سے یہ دوچار ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن اللہ نے ایمان اور نبوت جو دی تھی اس کی بنا پر یہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ ان کے والد گرامی وہ پجاری تھے، مسلمان نہیں تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی حضرت سارہ علیہ السلام سے، ان سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ کافی عرصہ گزر گیا، 90 سال کی عمر ہو گئی، کوئی بچہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک دور آیا کہ وقت کے حکمران نے ان کو آگ کے اندر پھینکا، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرنے کے لیے دوسری طرف آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ اب آپ کو ایسی جگہ جانا ہے جہاں آپ کا دوسرا امتحان شروع ہوگا۔ تو ہجرت کر کے آئے اپنے چچا کے پاس، کچھ دن وہاں رہے، ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی، جس کو حضرت سارہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وقت گزارا اور تبلیغ اعلانیہ کی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرایا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی باتیں بتلائی، بھلی باتوں کا حکم کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، ان کو معلوم ہوا کہ قریب ہی ایک جگہ ہے، وہاں ایک بادشاہ رہتا ہے، اس نے ایک مسلمان باندی کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور وہ قیدی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چھڑایا۔ ان کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ یہ دونوں رہنے لگے، زندگی گزرنے لگی۔ حضرت سارہ نے کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے کوئی اولاد آپ نہیں لے سکتے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اولاد جننے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کو یہ بات بتلائی گئی کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، اور قریب ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد سے نواز دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ 92 سال، ایک روایت کے مطابق 96 سال کی عمر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک بات ڈالی، انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا، ان کی آنکھیں بھر آئی، چونکہ اولاد ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے رب هب لی من الصالحین، کہ اللہ آپ مجھے اولاد سے نواز دیجئے، آپ مجھے اچھی اولاد اور نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ کی آزمائش دیکھیے، پھر اللہ رب العزت جب دو عورت ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی شوہر کی ہوں تو پھر رشک ہو جاتا ہے۔ جب ان سے بیٹا پیدا ہوا تو حضرت سارہ کہنے لگی کہ مجھ سے اولاد نہیں ہوئی، ان سے اولاد ہو گئی۔ فطرت کا تقاضا ہے، آدمی کو اچھا نہیں لگتا کہ میں پہلی بیوی تھی مجھ سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی کی اس سے اولاد ہو گئی۔ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو یہاں سے لے جائیے، میرے پاس مت چھوڑیے ان کو۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جبریل امین وحی لے کر یہی اترے
اور بتلایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ اپنے بچے کو اور اپنی اس بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے آئیے جہاں نہ کھانے کا ذرہ ہو اور نہ پانی کا ایک حبہ ہو اور اسی طریقے سے غلہ نام کی کوئی شے نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ وحی آئی، جبریل امین ایک اونٹ پر سوار ہوئے، دوسرے اونٹ پر ابراہیم علیہ السلام سوار ہوئے، تیسری جو سواری تھی اس پر حضرت ہاجرہ اور ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام سوار ہو کر کے چل دیے۔ ایک ایسی وادی آئی مکہ کے اندر کہ جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ریگستانی علاقہ، بالکل ایسا ہریالی نام کی کوئی شے نہیں ہے، پانی نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور غلہ کا تو پوچھو ہی مت کہ وہاں کی دھوپ بھی اتنی سخت ہے کہ وہاں کے پہاڑ بھی بتلاتے ہیں کہ یہاں کوئی شے اس وقت نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتر جائیے، اپنی بچے کو اور اپنی بیوی کو اس ایسی جگہ چھوڑ دیا کہ جہاں نہ پینے کا سامان ہے، نہ جہاں کھانے کا نہ سامان ہے۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کی شان کے اندر کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ 3 میل تک یہی سوال کرتی رہی کہ آپ مجھے بتلائیے کیا آپ کی شان کے اندر گستاخی ہوئی ہے؟ کیا میں نے آپ کے حکم کو ٹالا ہے؟ کیا اللہ کے حکم کو میں نے ٹالا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ علماء نے لکھا ہے 3 میل تک حضرت ہاجرہ چلتی رہی، بعد میں خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہو۔ فرمایا اللہ امرکا، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے گردن سے اشارہ کیا، جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو یہاں رہنا پڑے گا۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اپنے بچے کو جو تو نے 90 سال کے بعد مجھے عطا کیا ہے، اور اپنی اس بیوی کو جو میری صابرہ ہے، شاکرہ ہے، ایسی جگہ چھوڑ کر کے آیا ہوں غیر ذی زرع، کہ جہاں پانی کوئی نہیں ہے، کھانے کا سامان کوئی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرے گھر کے قریب ہے، آپ حفاظت فرمائیے۔ آپ گزرے، اللہ کا حکم آیا، چند سال بعد لوٹے کہ آپ اپنے بیٹے کو مل لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کے اللہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس لخت جگر کو، آپ اپنے اس آنکھوں کے جگر کو، آپ اپنے اس بیٹے کو جو آپ کو 90 سال کی عمر میں ہم نے عطا کیا ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کیجئے، آپ اس کو ذبح کیجئے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیے وہ اولاد جس کو کافی سال و عرصے بعد دیکھا ہو، اور وہ بچے جو ایک معصوم سا ہو، 6 سال کا ہو، اس کو ذبح کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی دل کے اندر میرا حکم پورا کرنے کا تقاضا زیادہ محبوب ہے، یا بچے کی محبت غالب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کیجئے، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قرآن گواہ ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم اللہ نے دیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے۔ یہی نہیں، اگر آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ نے آپ کو ذبح کا حکم دیا ہے، آپ مجھے ذبح کیجئے۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا، آپ مجھے برداشت کرنے والا، آپ مجھے تحمل کرنے والا پائیں گے۔ معزز سامعین، جب یہ باتیں ہو رہی تھی فلما اسلما، جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کی قربانی دینی پڑے گی اور اللہ کو یہی محبوب ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مونڈھا لٹایا اور اس کی گردن کے بال کو پکڑ کر کے یوں گھسیٹا اور ایسے تن گئی یہ نسے۔ معزز سامعین، یاد رکھیے آج کائناتی دنیا کے اندر جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اس جب سے لے کے اب تک اس وقت تک آسمان کو فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک وہ دن کہ جس دن اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے، روحوں نے بھی دیکھا اور حوروں نے بھی دیکھا اور جنت کے فرشتوں نے بھی دیکھا،
तहलका मच गया, ये क्या हो रहा है? एक इस्माइल, ऐसा इस्माइल कि जिसकी रूह से मेरे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, उनको ज़िबा करने का हुक्म दिया। तमाम फरिश्ते रो पड़े। उसके बाद 4000 साल बाद ये वक्त आया, ये मक्का की वादी है और ये मेरे आका है और ये पत्थर पड़ रहे हैं और ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं और उठा करके आगे ले जाते हैं। ये दो मकाम ऐसे हैं जहां आसमान के फरिश्ते रोए हैं। बाकी इंसानी तारीख में कहीं ऐसा मौका नहीं मिला कि जहां आसमान के फरिश्ते रोए हों। जब ये बातें हो गई, फरमाया कि तरफ ज़िबा करने का वक्त आ गया है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, देखें यहाँ, देखें बच्चे ने क्या जवाब दिया, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अरे अपनी औलाद ऐसी पैदा करो कि तुम्हारे हुक्म के आगे झुके। आप अपनी औलाद को ऐसी तैयार करो कि वो अल्लाह की राह के अंदर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अल्लाह ताला ने अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आप अपने बेटे को कुर्बान कीजिए। अल्लाह ताला हमसे ये नहीं कहता कि आप भी अपने बेटे को कुर्बान कीजिए। अल्लाह हमसे ये नहीं कहता कि आप अपनी बेटी को और अपनी बीवी को आप ऐसी वादी के अंदर छोड़ आइए जहां पानी ना हो, जहां गल्ला ना हो। अल्लाह हमसे ये कहता है नफरतें छोड़ो, दिलों को पाक करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह का अर्श इंसान का दिल है। अगर इंसान के दिल के अंदर बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, ताना है, वो दिल अल्लाह का अर्श नहीं बन सकता। वो इंसान नहीं है। इंसानी शक्ल के अंदर या भेड़िया है या लोमड़िया है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपने दिलों की सफाई रखें, ऐसी औलाद तैयार करें कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, कहा था कि आप जो मर्जी वो करिए, मैं अल्लाह के हुक्म से आपको सब्र करने वाला दिखूंगा। आप अपनी औलाद को बनाइए, ऐसा बताइए और उनको कुर्बानी बताइए कि ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला आपसे बड़ी कुर्बानी नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है कि आप धोखे को छोड़िए, आप सूद को छोड़िए। कायनात के अंदर इतना बड़ा जुल्म आज तक नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या सूद छोड़ दो या मेरा और मेरा नबी तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करेगा। जिस पर भी 5 पैसे आ गए बैग बना करके बैठ जाते हैं, जिस पर भी थोड़े से पैसे आए बैग के अंदर धकेल देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आप इस जिंदगी से निकल जाइए, अल्लाह के फरमान को देखिए, अल्लाह के हुक्म को देखिए। अल्लाह ताला बड़ी कुर्बानी नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि आप माशरत का ख्याल रखते हुए, आप अखलाक का ख्याल रखते हुए दयानतदारी से जिंदगी को गुजारिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारिए। और इसी तरीके से सारे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन की तमाम जो जिंदगी है वो मेरे नबी की जिंदगी है। लिहाजा आप अपने नबी की जिंदगी को फॉलो कीजिए। जब ये कुर्बानी हो गई, अल्लाह ने कहा आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। लिहाजा हमें इम्तिहान चाहिए था, नतीजा नहीं चाहिए था। लिहाजा अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं, नतीजा नहीं लेते हैं। हमें साबिर रहना चाहिए, पुरअज़म रहना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी हुजूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। चंद मसाइल हैं कुर्बानी के ताल्लुक से, वो आप समझ लें। मसला एक ये है कि जब पहली बात तो ये है कि आप जिस जानवर में हिस्सा लें, पहले देख लें कि सारे आदमी मुत्तकी है या नहीं, सारे आदमी हलाल कमाते हैं या नहीं। अगर एक आदमी भी हराम कमाता है और आपने उसी जानवर में हिस्सा ले रखा है तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, सातों के सातों आदमियों की कुर्बानी नहीं लगेगी और ये अदा ही नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आप अपने पैसे को संभाल करके रखिए। पहले दिन के अंदर अगर आपको मुत्तकी लोग हिस्से के अंदर नहीं मिलते हैं तो दूसरे दिन तलाश कीजिए कि जहां सारे आदमी मुत्तकी हो और उनकी कमाई हलाल हो, उनके साथ हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। अगर दूसरे दिन भी नहीं मिले तो तीसरे दिन तलाश कीजिए। अगर तीनों दिनों के अंदर आपको ऐसा आदमी नहीं मिला कि सारे के सारे आदमी तक़वे वाले हों और उनकी कमाई हलाल हो, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन आप एक बकरा खरीद करके रखिए, अपनी तरफ से उसको कुर्बान कर दीजिए, आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। नीज अगर आप बकरा ना कर सके तो उस सारे पैसे को सदका कर दीजिए। दूसरी बात यह है, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाए क्योंकि आदमी की कमाई का बड़ा दखल है और आदमी के तक़वे का बड़ा दखल है। कमाई तो इसलिए क्योंकि अगर हराम होगा तो कुर्बानी जायज़ ही नहीं होगी, अदा ही नहीं होगी। दूसरी बात मैंने बताई तक़वे की। तक़वा इसलिए है क्योंकि अगर गोश्त खाने की नीयत है तो मुअज़्ज़ज़ सामीन
آپ 5,000 کا نہیں 20 لاکھ روپے کا بیل لے لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ ہمارے پاس آپ کا خون اور یہ جو ہے کیا نام گوشت اور گوشت اور ہڈیاں نہیں پہنچتی ہیں، ہمارے پاس آپ کا جو تقویٰ پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ذبح کریں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر یہ قدرت نہیں ہے تو وہاں کھڑے ہو جائیں کم از کم، اور یہ کھڑے ہونا بزدلی کی علامت ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے جانور کو قربان کرے، اور قصائیوں کو کہہ دے کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو پہلے ہی تکبیر پڑھ لیجئے بسم اللہ اللہ اکبر، اور جب وہ تکبیر پڑھ لیں گے تبھی ان کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مولانا ذبح کر رہے ہیں اور انہوں نے تکبیر بھی پڑھ رکھی ہے، ان کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی اور قصائی نہ آ کر کے چلا دی، پورا جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے جتنے آدمی وہاں پر موجود ہوں سب کو کہہ دیجیے کہ آپ تکبیر پڑھ کر کے رکھیے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے نہ ہو آپ کو ہاتھ لگانا پڑ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو قصائی ہوتے ہیں یہ ان کے اندر تمیز ہوتی نہیں ہے، گٹکا ان کے منہ کے اندر رہتا ہے، ان کو کہیے کہ آپ گٹکا تھوک دیں اور 2 گٹکے ہم سے لے لیں، فی الحال آپ تھوک دیں، کیونکہ گٹکا منہ کے اندر رہے گا تو زبان حرکت نہیں کرے گی، اور جب زبان حرکت نہیں کرے گی تو تکبیر زبان سے ادا ہی نہیں ہوگی، اور جب تکبیر زبان سے ادا نہیں ہوگی تو جانور پورا حرام ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کی جو کھال ہے آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو بیچ دیں اور پیسے جیب میں ڈال دیں، نہیں، آپ اس کی مسلح بنائیں، جرکن بنائیں، موزے بنائیں، اجازت ہے، لیکن وہ مدارس کو دے دیں یا غریب کو دے دیں، بیچ کر کے پیسے جیب میں نہ رکھیں۔ قربانی کا گوشت کا مسئلہ ہے، سارا اپنے فریج کے اندر سجا لینا یہ بھی جائز ہے، سارا دے دینا یہ بھی جائز ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ قریب رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے اور غریبوں کے لیے یہ حصے تجویز کر لے اور ان کو فالو کرے۔ اللہ رب العزت میری طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی جو قربانی ہے اس کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔